حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ہر دور قربانی، بہادری اور حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ جنگ احد کے بعد بھی اسلام کو مسلسل خطرات کا سامنا تھا اور کفار مکہ کسی بھی موقع پر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ اسی سلسلے میں ایک اور اہم مرحلہ آیا جسے ہم جنگ خندق کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب مختلف قبائل نے متحد ہو کر مدینہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ مسلمانوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا کیونکہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے مدینہ کے گرد ایک خندق کھودی گئی تاکہ دشمن شہر میں داخل نہ ہو سکے۔ یہ حکمت عملی عرب میں نئی تھی اور کفار کے لیے غیر متوقع تھی۔ جب دشمن مدینہ پہنچے تو وہ خندق دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے کئی دن تک کوشش کی کہ کسی طرح شہر میں داخل ہو جائیں لیکن ناکام رہے۔ اسی دوران ایک خطرناک واقعہ پیش آیا۔ کفار کا ایک مشہور اور طاقتور جنگجو عمرو بن عبدود خندق کو پار کر کے میدان میں آ گیا۔ اس نے مسلمانوں کو للکارا اور مبارزے کا چیلنج دیا۔ اس کی بہادری کا چرچا پورے عرب میں تھا اور لوگ اس سے مقابلہ کرنے سے گھبراتے تھے۔ اس موقع پر حضرت علی آگے بڑھے۔ اگرچہ یہ ایک نہایت خطرناک مقابلہ تھا لیکن حضرت علی نے بغیر کسی خوف کے اس چیلنج کو قبول کیا۔ میدان میں دونوں آمنے سامنے آئے، ایک طرف عمرو بن عبدود جیسا تجربہ کار اور طاقتور جنگجو اور دوسری طرف نوجوان حضرت علی۔ مقابلہ شروع ہوا اور کچھ ہی دیر میں حضرت علی نے اپنی بہادری اور مہارت سے عمرو بن عبدود کو شکست دے دی۔ یہ ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ اس واقعے نے نہ صرف مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے بلکہ دشمن کے دلوں میں خوف بھی پیدا کر دیا۔ جنگ خندق کا رخ بدل گیا اور آخر کار دشمن ناکام ہو کر واپس لوٹ گئے۔ یہ واقعہ حضرت علی کی بے مثال بہادری اور اللہ پر کامل یقین کی ایک روشن مثال ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم مرحلہ آیا، صلح حدیبیہ۔ یہ وہ موقع تھا جب مسلمان عمرہ کی نیت سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن کفار نے انہیں روک دیا۔ حالات کشیدہ تھے اور کسی بھی وقت جنگ چھڑ سکتی تھی، لیکن رسول اللہ نے جنگ کے بجائے صلح کا راستہ اختیار کیا۔ صلح حدیبیہ کے معاہدے کو لکھنے کی ذمہ داری حضرت علی کو دی گئی۔ یہ ان کے علم، امانت داری اور اعتماد کی ایک بڑی دلیل تھی۔ معاہدہ لکھتے وقت ایک موقع ایسا آیا جب کفار نے رسول اللہ کے الفاظ پر اعتراض کیا۔ حضرت علی کے لیے یہ الفاظ مٹانا آسان نہیں تھا کیونکہ ان کا ایمان اور محبت رسول اللہ سے بے پناہ تھی، لیکن جب رسول اللہ نے خود حکم دیا تو حضرت علی نے مکمل اطاعت کا مظاہرہ کیا اور وہ الفاظ مٹا دیے۔ یہ واقعہ حضرت علی کی اطاعت، صبر اور حکمت کی بہترین مثال ہے۔ بظاہر یہ معاہدہ مسلمانوں کے لیے سخت محسوس ہو رہا تھا، لیکن در حقیقت یہ اسلام کی بڑی کامیابی ثابت ہوا۔ اس کے بعد اسلام تیزی سے پھیلنے لگا اور لوگوں نے بڑی تعداد میں اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ حضرت علی ہر مرحلے پر رسول اللہ کے ساتھ رہے، چاہے میدان جنگ ہو یا امن کا معاہدہ، انہوں نے ہمیشہ دین کی خدمت کی۔ حضرت علی کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کامیابی صرف تلوار سے نہیں بلکہ حکمت، صبر اور اطاعت سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ کبھی حالات ہمیں سخت فیصلے کرنے پر مجبور کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں تو وہی فیصلے ہمارے لیے کامیابی کا سبب بن جاتے ہیں۔ یہی حضرت علی کا کردار ہے، یہی ان کی تعلیم ہے اور یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔